اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ کا تعارف، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں 1 رکوع اور 19 آیتیں ہیں۔ اعلیٰ نام رکھنے کی وجہ، اعلیٰ کے معنی ہیں سب سے بلند، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ اعلیٰ کہتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر، عید الضحیٰ اور جمعے کی نماز میں فسبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث غاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور جب عید جمعہ کے دن ہوتی تو دونوں نمازوں میں ان صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ اور ایک اور حدیث ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، یعنی پہلی رکعت میں فسبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے۔ جس نے پیدا کر کے ٹھیک بنایا اور جس نے اندازے پر رکھا پھر راہ دکھائی۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اس رب کے نام کی پاکی بیان کرو جس نے تمام مخلوق میں سے ہر مخلوق کو اس کی ذات و صفات میں صحیح اندازے پر رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، ستاروں، عناصر، معدن، نباتات، حیوانات اور انسانوں کو مخصوص جسامت عطا کی اور ان میں سے ہر ایک کے باقی رہنے کی مدت معین انداز پر رکھی، اور ان کی صفات، رنگ، ذائقے، بو، حسن، قباحت، سعادت، بدبختی، ہدایت اور گمراہی کی مقدار خاص اندازے پر رکھی، اور راہ دکھانے کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو اچھائی، برائی اور سعادت و بدبختی کے راستے دکھا دیے۔ انسان اچھا یا برا راستہ چننے کا اختیار رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو راستہ دکھا دیے ہیں، اور راستوں میں سے کسی ایک کو چن لینے پر اسے اس طرح کیا اختیار بھی دے دیا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے وہ جس راستے کو چاہے اختیار کرے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے آدمی کو ملی ہوئی منی سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، تو ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب یا شکر گزار ہے یا ناشکری کرنے والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ اے حبیب، اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے تو وہ ابھی آیت کا آخری حصہ پڑھ کر فارغ نہیں ہوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے سے اس آیت کا ابتدائی حصہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے تمہیں قرآن پڑھائیں گے، تو جو کچھ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا آپ اسے نہیں بھولیں گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ مگر جو اللہ چاہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 4 قوی درج ذیل ہیں۔ یہ استثناء کے لیے ہیں، حقیقت میں حاصل نہیں ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے پڑھا دیا تو اس کے بعد نبی کریم کوئی چیز نہیں بھولے۔ دوسرا، اس استثناء سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کوئی چیز بھلانا چاہے تو وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں، اسے لے جاتے۔ اگر ہم چاہتے
تو ہم جو آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں اسے لے جاتے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا۔ تیسرا، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن مجید میں سے جو کچھ پڑھیں گے اس میں سے کچھ نہ بھولیں گے، البتہ جس آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود چاہے گا وہ آپ کو بلا دے گا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تلاوت اور حکم دونوں مسنوخ فرما دے گا۔ تو وہ تمام آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے، بلکہ ان میں سے چند آیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا انہیں آپ کے دل سے اٹھا لیا۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں بھولنے سے معروف معنی مراد ہیں، یعنی عارضی طور پر بھول جانا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اے حبیب، آپ قرآن مجید میں سے کچھ نہ بھولیں گے، البتہ جو اللہ تعالیٰ خود چاہے وہ بھول جائیں گے، پھر وہ چیز ہمیشہ کے لیے بھولی نہ رہے گی بلکہ بعد میں یاد آ جائے گی۔ اچھا بھائی، ظاہر اور باطن دونوں کو درست رکھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنا ظاہر بھی ٹھیک کرنا چاہیے اور اپنا باطن بھی درست رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر ظاہری باطنی قول اور فعل سے باخبر ہے، جیسا کہ ہماری ظاہری اور پوشیدہ اعمال کے بارے میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے اور وہ تمہارے سب کام جانتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، بے شک اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں۔ تو کیا جسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت میں امان سے آئے گا؟ تم جو چاہو کرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے مابین معاملے کو اچھا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملے کو کافی ہوگا، اور جس نے اپنے باطن کی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو درست کر دے گا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت فائدہ دے۔ نصیحت فائدہ دے یا نہ دے، بہرحال نصیحت کرنے کا حکم ہے۔ یاد رہے کہ یہاں نصیحت کرنے میں جو نصیحت فائدہ دینے کی شرط لگائی گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو نصیحت نہ کی جائے، بلکہ نصیحت فائدہ دے یا نہ دے دونوں صورتوں میں نصیحت کرنے کا حکم ہے، کیونکہ ترجمہ کنز العرفان۔ ان قریب وہ نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے، اور نصیحت سے وہ بڑا بغبغ دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات ضرور اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ فانی سے بہتر ہے۔ اور اے لوگو، تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کے باقی رہنے والی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، اسی لیے تم وہ عمل نہیں کرتے جو وہاں کام آئیں گے۔ بے شک پاکی حاصل کرنے والوں کے کامیاب ہونے اور آخرت کے بہتر ہونے کی بات قرآن پاک سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا چونکہ ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کا کھانا پینا، عورتیں، دنیا کی لذتیں اور اس کی رنگینیاں ہمیں جلد دے دی گئیں، جبکہ آخرت ہماری نظروں سے غائب ہے۔ اسی لیے جو چیز ہمیں جلد مل رہی ہے ہم اسے پسند کرنے لگ گئے، اور جو بعد میں ملے گی اسے ہم نے چھوڑ دیا۔